اور بہت پاورفل فرشتے ہیں. وہ طاقت کا تو ان کو ابھی اندازہ ہو جائے گا. ہم تو یہ بتا رہے ہیں تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, یہ ناممکن ہے. لن عربی میں آتا ہے لن یصلوا, ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. لہذا یہ ٹینشن تو تجھے ہو رہی ہے نا, یہ تو نکال دے ذہن سے. لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل, اور اب تو نے کرنا کیا ہے, اپنے گھر والوں کو لے کے, جو بھی ہے سارا خاندان لے کے آپ راتوں رات اس حصار سے باہر نکل جائیں. اللہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا, ان کو آپ نظر نہیں آؤ گے, آپ ان کو نظر نہیں آؤ گے, اور آپ یہ اپنے بیوی اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ. پھر ہوگا کیا, وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا اس بستی کی طرف. جب کسی بستی پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے نا, تو شریعت میں حکم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھو. شریعت میں حکم ہے وہاں سے بھاگ جاؤ, کیونکہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہے, وہ اللہ کا قہر ہے. اس کو دیکھنے کے لیے بھی, یہ دیکھنا بھی اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتے ہو. تبھی تو حدیث میں آتے قوم عاد اور قوم سمود کے نشانات پر جب نبی گزرتے تھے چہرہ ڈھانپ لیا کرتے تھے, خوف کی وجہ سے کہ ہم اس مناظر کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے. ہم تو عافیت چاہتے ہیں بھائی, ہمیں کون چاہتا ہے کہ میں ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں, بس اللہ عافیت والی زندگی دے ہم سب کو. تو کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ لوط علیہ السلام اپنے سارے خاندان سے کہیں گے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو, تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا, کیونکہ سب کا ایمان تھا کس پر, لوط علیہ السلام پر. ان کی بیوی کا ایمان نہیں تھا, اس کو کچھ تکلیف ہوگی اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی. وہ دیکھے گی دیکھوں عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ ہوتا ہے نا, کنفیوژن ہوتی ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ فرات جو ہے نا, فرات, دریا فرات, قرب قیامت میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے, بے تحاشا سونا. قرب قیامت میں ایسا ہوگا, دریا فرات میں ایک جگہ سے پانی ہٹے گا اور کیا نکلے گا, سونا. لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. اب جس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور نبی پر ایمان ہے کہ بھئی یہاں سے سونا لینا, خزانہ لینا اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے, یہ نبی نے پہلے بتا دیا, اس کی نظر میں سونے کے پہاڑ نکل جائے, سونے کے زیور نکل جائیں, سکے نکل جائیں, ڈائمنڈ نکل جائے, وہ ان کو لفٹ نہیں کرائے. کہ بھئی یہ تو نبی نے پہلے بتا دیا. لیکن جس کو نبی کی باتوں پہ یقین نہیں ہے, جب وہ لوگوں کو دیکھے گا سونا شاپر میں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں بھئی, وہ 2-4 نوالے تو لینے کی کوشش کرے گا وہاں سے. تو اس میں یہ بھی داخل ہے, جب کوئی ٹرین کا حادثہ ہو, بسیں الٹتی ہیں, لوگوں کی جیبوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, گولڈ ہوتا ہے, کبھی بھی اس گولڈ کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرو. اس پہ بھی اللہ کا عذاب آتا ہے کہ وہ قسمہ پرسی میں پڑے ہوئے ہیں اور تم ان کی جیبوں سے کیا کر رہے ہو, پیسے نکال رہے ہو. ایک آدمی کہتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ایک ڈاکو کو پکڑا, میں نے ڈاکو کو پکڑا ہوا ہے, دوسرا بندہ میری جیب سے موبائل نکال کے لے گیا. یعنی وہ اس نے یہ موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ابھی ادھر بزی ہے تو چلو ہم یہاں سے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کراچی ہے بھائی, جس کو جو موقع ملتا ہے نا وہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا. غیرت کا سودا کر لو یار, تو پھر جو مرضی بن جاؤ. زلزلہ آیا تھا, کتنے لوگوں نے بے شرمی دکھائی ہے, میتیں لاشیں پڑی ہوئی اور لڑکیوں کے گولڈ نکال کے, عورتوں کے سے نا زیور نکال کے جا رہے ہیں. چھوڑ دو یار, اللہ دینے والا ہے. عزت کے ساتھ, غیرت کے ساتھ 2 سوکھی روٹی کے نوالے, سوکھی روٹی کے 2 نوالے وہ اس پراٹھوں سے اور برگر سے اچھے ہیں جو بے غیرتی کے ساتھ حاصل ہو. تو اب جلدی سے میں اس کو مضمون کو سمیٹتا ہوں. تو اپنی گھر والوں کو آپ لے جائیں, لیکن بتا دیا کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی, اور جب آسمان سے پتھر برسیں گے تو ایک پتھر اس کے سر پہ بھی آ کے لگے گا کہ یہ پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا کیوں. اور اللہ ویسے بھی اس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے. پھر فرمایا ان موعدہم الصبح, آپ تو راتوں رات نکل جائیں, باقی اس قوم پر عذاب آئے گا صبح کے وقت. جیسے ہی صبح صادق ہوگی, آج کی تاریخ, آج کی ڈیٹ جو اسلامی لحاظ سے ڈیٹ ہے چینج ہوگی, اس قوم پر عذاب آ جائے. حضرت لوط اتنے پریشان تھے کہ وہ ٹائم دیکھنے لگے کہ صبح صادق میں تو بہت ٹائم ہے. یعنی اتنے ٹینشن میں آ گئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے یہ جلدی ہلاک ہوں تاکہ میری جان بچے, ایسا نہ ہو اس دوران یہ کچھ کر لیں. تو فرشتوں نے تسلی دی, الیس الصبح بقریب,
اے لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بہت کم ٹائم رہ گیا صبح ہونے میں، پوری رات تو اسی جھگڑے میں لگ گئی ہے آپ کی، تو صبح میں زیادہ دیر کیسی تسلیاں دے رہے ہیں؟ اور اس سے پتہ چلتا ہے لوط علیہ السلام پریشان کتنے تھے کہ بھائی صبح میں تو بہت دیر ہو جائے گی. پھر قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ایسے پلٹ دیا. وامطرنا علیہا حجارہ، اور ہم نے آسمان سے پتھر برسائے. اب علماء مفسرین کہتے ہیں یا تو پتھر پہلے برسے ہیں اور الٹا بعد میں، کیونکہ واو کے ساتھ ہے، دونوں کام ہوئے ہیں. اس میں اللہ نے ترتیب نہیں بیان کی، یوں نہیں کہا فجعلنا، فامطرنا نہیں کہا، تو وامطرنا، تو دونوں کام ہوئے ہیں. یا تو ایسے ہی ہوا کہ زمین کو الٹا پہلے ہے، پھر مزید رسوا کرنے کے لیے پتھر برسائے، اور یا ایسے ہوا کہ پہلے اللہ نے قوم پہ آسمان سے پتھر برسائے ہیں اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زلزلہ لا کے زمین کو بالکل الٹ دیا. مسومۃ عند ربک، اللہ کہتے ہیں پتھر نشان زدہ تھے. جس پتھر نے جس کے سر پہ جا کے لگنا تھا اس پتھر کو وہی آرڈر دیا گیا تھا. ایک ایک پتھر پہ نشان تھا کہ کس نے کس کمبخت کے سر پہ جا کے لگنا ہے. اتنا تنگ کیا تھا انہوں نے پیغمبر کو. تو مسومۃ عند ربک، تیرے رب کے پاس ان پتھروں پہ علامتیں تھیں، وہ تیرے رب کو معلوم تھی، وہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی، وہ تیرے رب کو پتا تھا کہ کس کے مقدر میں نے کون سا پتھر لکھا ہوا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وما ہی من الظالمین ببعید، اے نبی یہ جو مشرکین مکہ کے جو ظالم ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ قوم لوط کی بستی تم سے دور نہیں ہے. جب یہ سفر میں جاتے تھے، کیونکہ عرب میں یہ جو واقعات ہیں نا یہ سینہ بسینہ بھی چلے آ رہے تھے سارے، اور اب لوگ ان واقعات کو پہلے سے پڑھتے تھے، جانتے تھے کہ بھئی یہ قوم لوط ہے، یہ قوم عاد ہے. ہسٹری ہوتی ہے نا، لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستیاں تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہیں، ان کے نشانات پر سے تم گزرتے ہو. تو اس سے بھائی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ اپنے آپ کو اس گندی عادت اور لعنت سے بچائیں. پہلی بات تو یہ کہ بچپن سے ہی احتیاط کریں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بچا کے رکھے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے، خود بھی زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے، ریزرو رہنا چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ بر وقت شادی کر دو بچے کی، بالغ ہوتے ہی. حلال میں مشغول ہو گیا، حرام سے نفرت، دل ہی نہیں چاہے گا اس کو. یہ باتیں ہم جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نا ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں، لڑکوں سے کیسے خواہش پوری کرتے ہیں. ان کو تو الٹی آتی ہے یہ سنتے ہی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہم جب سنتے تھے کہ لڑکوں سے بھی بدفعلی کوئی کرتا ہے تو کرنا، ہمیں تو قے آنے لگتی تھی کہ کیسا گندا آدمی ہوگا جو یہ کر رہا ہے. تو آپ نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال میں اس کو پہلے مشغول کر دو. سمجھتے ہو؟ بالغ ہوتے ہی کیا کر دو؟ نکاح کر دو اس کا، ورنہ بڑی عمر میں بھی پھر یہ گندگی چھوٹتی نہیں ہے. چھوڑنا چاہے تو چھوٹ جاتی، مشکل ہو جاتی ہے. جتنا دیر ہوگی اتنا ہی مشکل ہو جائے گا یہ کام. اور اس کے لیے چونکہ یہ ایک نفسیاتی بیماری کی طرح چپک جاتی ہے تو اس لیے اس کے لیے ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. لیکن ماہر نفسیات کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو خود ان چیزوں کو، کیونکہ آج کل لبرل بہت پیدا ہو رہے ہیں نا، امریکہ سے پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ایکچولی نو یہ کر کے نا، یہ تو ایک انسان کی وہ ہے، بائی بورن ایسے ہوتے ہیں. ٹوپی ڈرامے بہت شروع کرتی ہیں آج کل ڈاکٹروں نے. کوئی ایسا ڈاکٹر جو اس کو بغیرتی سمجھتا ہو. زیادہ تر تو اب تک الحمدللہ بغیرتی ہی سمجھتے ہیں اس عمل کو، ٹھیک ہے نا. لیکن اب کیونکہ یورپ سے متاثر ہو رہے ہیں نا ہمارے ڈاکٹر بھی، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں کہ ریلیکس ہونے کے لیے. ایکچولی آج کل ٹینشنیں بہت ہیں، اگر وسیم بھائی سے تمہاری شادی ہوگی تو کیا ہو گیا اس میں. تو یہ ہو سکتا ہے کچھ کل ہمارے ڈاکٹر اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں. میں وہ یہ لڑکا ہے نا ہمارا شاگرد ہے، یہ فہد ریکارڈنگ کرتا ہے، بڑی یورپ کی تعریفیں کر رہا تھا، جرمنی بہت اچھا ہو، یورپ ایکچولی یہ وہ آزادی. میں نے کہا بھائی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو تم بڑے ہوگے، تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے، ایک دن بچہ کہ ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے. ہاں یہ اتنی آزادی ہے وہاں پہ. ابو میں نے سبکتگین سے شادی، ابو میں نے ارشد سے شادی کرنی ہے. تو تمہاری بہو ارشد صاحب تمہاری بہو ہو، صحیح ہے نا، اور تمہارا بیٹا بھی بہو ہو ارشد کے ابو کا، ٹھیک ہے نا. تو اتنی آزادی یہ اچھی نہیں ہے. تو وہ تو گورے تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں. ایک
سارے گورے صحیح بھی نہیں سمجھتے. ایک گورے کا بھی آئے وہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا، وہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا، کیونکہ ان میں بھی بہت سے لوگ ابھی تک فطرت پہ قائم ہیں. ابھی ٹائم لگے گا ان کو پوری قوم کو بگڑنے میں، پوری قوم ابھی ان کی نہیں بگڑی ہے. تو اس لیے اللہ کا واسطہ کسی میں یہ مسئلہ ہے تو ابھی توبہ کر لو اور شادی کر لو جلدی، تاکہ اس عذاب سے جتنا جلدی ہو جان چھوٹے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.